صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ قبلے کے تعلق سے مسائل چل رہے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں بھی کچھ مسائل گزرے تھے، اس سے پہلے ویڈیو میں بھی کچھ مسائل گزرے تھے۔ آج کے اس ویڈیو میں 4 مسائل کا میں تذکرہ کروں گا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ٹرین یا جہاز میں سفر کر رہا ہو تو اس کے لیے کیا قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے یا دوسری طرف بھی نماز اس کی ہو جائے گی؟ تو اس کے بارے میں یہاں قرآن حدیث کی روشنی میں یہی جواب دیا جا رہا ہے کہ بھئی آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہو یا ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہو، جدھر اس کی سیٹ ہے اس کے طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ نہیں ہے، بلکہ قبلہ جدھر ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آدمی قبلے کی طرف منہ نہیں کرے گا بلکہ اپنی سہولت سے بیٹھ کر نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے چاہے ٹرین میں آدمی سفر کرے چاہے ہوائی جہاز میں سفر کرے، تب بھی قبلے کی طرف ہی منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہے یا ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، دوران سفر نماز کا وقت ہو گیا اور اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز شروع کر دیا، قبلے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک ٹرین قبلے کے سمت سے گھومنے لگی، یا پھر جو ہے ہوائی جہاز قبلے کی طرف سے گھومنے لگا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اس کو بھی نماز کے اندر قبلے کی طرف گھومنا ہے یا گھومے بغیر اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو اس کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ٹرین میں یا ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہو، نماز کی حالت میں قبلے کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں نماز کے دوران ہی ٹرین یا ہوائی جہاز قبلے سے گھوم گئے، تو اگر یہ احساس نماز پڑھنے والے کو ہو رہا ہے، اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی میری ٹرین قبلے سے گھوم رہی ہے یا میرا جہاز قبلے سے گھوم رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی اپنا چہرہ گھما لے، اپنا رخ قبلے کی طرف کر لے۔ اگر کوئی آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے، ہوائی جہاز یا ٹرین جو ہے گھوم گئی، لیکن اس کو احساس نہیں ہوا، اس کو معلوم نہیں ہوا، اس کو پتہ نہیں چلا ٹرین کے گھومنے کا یا ہوائی جہاز کے گھومنے کا، تو جدھر وہ نماز پڑھ رہا ہے ادھر ہی اگر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور وہ نماز کے بارے میں حکم نہیں لگایا جاتا کہ بھئی نماز اس کی فاسد۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز جب شروع کیا تھا تو قبلے کی طرف منہ کر کے ہی شروع کیا تھا، درمیان میں ٹرین یا ہوائی جہاز قبلے کی طرف سے گھوم گئے تو اس کو پتہ نہیں چلا، تو اس وجہ سے اس مجبوری میں نماز اس کی ہو جائے گی، نماز کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ، نماز کے دوران اپنے سینے کو قبلے سے پھیر لیا تو نماز کا حکم کیا ہے؟ تو اس مسئلے میں 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، بھئی نماز کے دوران قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک اپنے سینے کو قبلے سے پھیر لیا، اور جو پھیر رہا ہے وہ ایک رکن کے ادا کرنے کے بقدر، یعنی کہ 3 مرتبہ رکوع یا سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بقدر، جتنا وقت 3 مرتبہ رکوع کی یا سجدے کی تسبیح پڑھنے میں لگتا ہے، اتنا وقت آدمی کا سینہ قبلے سے گھوم گیا، ایک صورت۔
दूसरी सूरत उतना वक्त तो नहीं लगा, घूम लिया क़िबले से, फिर फ़ौरन जो है क़िबले की तरफ रुख कर लिया। ये दो जो है सूरतें हैं। पहली सूरत में यानी कि 3 मरतबा रुकू या सजदे की तस्बीह पढ़ने के वक्त के बक़दर अगर उसका सीना नमाज की हालत में क़िबले से दूसरी जानिब में घूम गया तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज बिल्कुल नहीं होगी। अब उस नमाज को वह आदमी दोबारा असरे नौ पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर कोई आदमी अपने सीने को घुमा लिया, उसका क़िबले की तरफ से घुमा लिया, घुमाने के बाद फ़ौरन जो है उतना वक्त नहीं लगा कि जिसमें आदमी रुकू की या सजदे की तस्बीह 3 मरतबा पढ़ सके, उससे कम वक्त में अपने चेहरे को अपने सीने को घुमा लिया क़िबले की तरफ, तो उसकी नमाज हो जाएगी, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन इस तरह करना भी अच्छी बात नहीं है, बल्कि नमाज में खड़े हैं तो अपने पूरे जिस्म को पूरे वक़ार के साथ पूरे जिस्म में सुकून रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरीके से मसला नंबर 4 आखिरी मसला है कि नमाज के अंदर क़िबले के तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहा था, सीना तो क़िबले से नहीं घुमाया लेकिन चेहरा घुमा लेता है, तो चेहरा क़िबले से घुमाने की वजह से नमाज का हुक्म क्या है, क्या नमाज होगी या नहीं? तो इसके बारे में यही जवाब दिया जा रहा है कि भाई नमाज तो उसकी हो जाएगी, सीना तो घुमा नहीं, सिर्फ चेहरा घुमा रहा है तो उसकी नमाज तो हो जाएगी। लेकिन ये अमल जो है मकरूह तहरीमी है, यानी हराम के करीब चला जाता है, बहुत बड़ा गुनाह है। बहुत सारे लोग जो है नमाज़ों के अंदर इधर उधर देखते रहते हैं, ये जो है बहुत बड़ा गुनाह है, इसको जो है इस गुनाह से बचने की ज़रूरत है, वरना तो इस गुनाह की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ज़िंदगियों में बहुत बड़े अज़ाबात नाजिल करेंगे। ज़रूरी है कि अपने चेहरे को, अपने सीने को, अपने पूरे जिस्म को वक़ार के साथ रखे, सुकून के साथ रखे, क़िबले के तरफ रुख हो हमारा, सीना भी हमारा क़िबले के तरफ, चेहरा भी हमारा क़िबले के तरफ, हमारा हर अज़ू क़िबले के तरफ हो, तो इससे इंशाअल्लाह नमाज के अंदर खुशू पैदा होगा, खुदू पैदा होगा और हमारी नमाज़ों के अंदर जान आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इन मसाइल के ज़रिए से अपनी इबादतों को मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, दूसरों को भी हमारे चैनल में दाखिल करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।